بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ معلوماتی چینل میرٹل لائف پرابلم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع گفتگو شادی کے حوالے سے جو عام طور پر معاشرتی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں ان پر بات کرنا ہے۔ بہت ساری بہنیں، بہت سارے بھائی، بہت سارے بچے، بہت سارے والدین اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ شادی بیاہ میں جو معاشرتی رکاوٹیں قائم ہیں ان کو کیسے نپٹا جائے۔ تو اس کے لیے میں تفصیلاً عرض کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کے پتلے سے تخلیق فرمایا تو اس کے اندر اپنی جبروفوں کی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے آگے سجدہ میں گریں، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن وہاں موجود جنات کا سردار شیطان ملعون ابلیس، اس نے اللہ وحدہ لا شریک کے اس حکم کو نہ مانا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کرتے ہوئے بنی نوع انسان کو خبردار کر دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ سے روز قیامت تک کی مہلت مانگ لی اور یہ چیلنج کیا کہ میں نسل انسانی کو تمام اطراف سے گھیر کر گمراہ کر کے رہوں گا، اور اے اللہ تو میں ان سے اکثر کو شکر گزار نہیں ہونے دوں گا۔ ہم بخوبی یہ جانتے ہیں کہ دشمن ہمیشہ کمزور پہلو سے ہم پہ وار کرتا ہے۔ دنیا میں فطرتاً مرد کی کمزوری عورت ہوتی ہے۔ جہاں کہیں عورت موجود ہوگی مرد لا محالہ اس کی طرف متوجہ ہوگا، وہ 7 پردوں میں ہو، وہ برہنہ ہو، وہ چہرہ ڈھانپ کر آئے، ہاتھوں پہ دستانے چڑھا لے، یا وہ بالکل ہی واجبی سا لباس زیب تن کرے، اس کے باوجود مرد کا اس کی طرف متوجہ ہونا یہ فطرت ہے۔ شیطان مردوں کو اسی ویکنس، ان کے اسی ویک پوائنٹ سے ان کی اپنی اصل زندگی سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ غور کریں، انسانی معاشرے میں آج کل میڈیا ایک شیطانی آلہ کار بن کر ہر گھر میں گھسا ہوا ہے۔ ایک طرف آزادی و مساوات کے نام پر عورتوں کو مارکیٹ کی زینت بنوایا جا رہا ہے، دوسری طرف آئلی زندگی، معاشرتی زندگی اور خاندان جیسے ادارے کو ٹارگٹ کر کے اس کی تباہی کے در پہ ہوا ہے۔ این جی اوز کے ذریعے کم عمری کی شادیوں پر پابندی کا بل پیش کروایا گیا، میڈیا کے ذریعے معاشرے میں جنسی ہیجان برپا کیا گیا، تو بلوغت کی عمر کو پہنچنے والے نوجوان بچے بچیاں جب جائز راستہ بند پائیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ کے علم میں شاید ہو، اگر نہیں تو بی بی سی کی رپورٹس کو دیکھیے، bbcurdu.com پر ابھی کچھ دن پہلے، یعنی تقریباً مارچ 2018 کی بات ہے کہ وہاں پر یہ رپورٹ تھی کہ فرانس اور کچھ یورپین کنٹریز نے وہاں پر سیکس ورکرز کی ایج جو ہے وہ 15 ایئر کر دی ہے، اور 13 کی ایج تک بچیوں کے ساتھ اگر کوئی دست درازی کرتا ہے تو اسے دست درازی نہیں مانا جائے گا۔ اور آپ دیکھیے ہمارے پاکستان کے اندر کتنا اپوزٹ ہو رہا ہے، وہاں پر 13 اور 15 سالہ ایج کی بچیوں کو سیکس ورکر تو بھرتی کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان میں اس ایج کے لیے شادی پر روک لگائی جا رہی ہے۔ تو آپ خود سوچئے، جب اس ایج پر شادیوں پر پابندی لگائی جائے گی
تو بچے جائز راستہ بند ہونے کے بعد یقیناً لا محالہ وہ ان راستوں کا انتخاب کریں گے جو برائی کی طرف، جو بدی کی طرف، جو ان کو زنا کی طرف لے جائے گا۔ نوجوان اپنی بلوغت کی عمر تک ہر علاقے میں مختلف وجوہات کی بنا پر مختلف ایج میں پہنچتے ہیں۔ اب بلوغت کے لیے 18 سال کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو یونیورسل لا بنا کر کسی کنٹری پہ نافذ کر دیا جائے۔ نکاح کو مشکل ترین، دوستیاں، آشنائیاں، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ اور آسان ترین بنا کر ان کو شرم و حیا اور اخلاقی اقدار کا جنازہ نکلوا دیا گیا ہے۔ سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھائی کم اور عشق زیادہ فرمایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اساتذہ اور شاگرد کے مقدس رشتے میں بھی جو ایک حجاب تھا وہ بھی کب کا ہٹ چکا ہے، اور طالب علم استانی کے عشق میں خودکشیاں کر رہے ہیں۔ یہ میں کوئی کتابی باتیں نہیں کر رہا، آپ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیے اور اس بات کے اوپر تھوڑا سا غور کر کے دیکھیے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں خود UET لاہور کے اندر یہ سب کچھ 2000 کے راؤنڈ میں دیکھ چکا ہوں۔ جب میں خود وہاں پر زیر تعلیم تھا تو میں نے وہاں پر ایسی ہوش ربا مناظر دیکھے ہیں کہ العما والحفیظ۔ آپ دیکھیے ان حالات میں کوئی نوجوان مرد یا عورت نکاح کے ذریعے اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کرنا چاہے تو معاشرے کے لیے یہ راستہ بڑا مشکل بنا دیا جاتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، ابھی تم کچھ کام دھندا تو سیٹ کر لو، تمہیں کس بات کی جلدی ہے، ابھی تم سے بھی بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے ان کو تو گھر کا ہونے دو، پھر تمہاری باری آئے گی۔ اس طرح کی باتیں جائز راستے کی رکاوٹیں بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اگر والدین شادی پر رضامند ہو ہی جائیں تو پھر رسوم و رواج کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جو کام چند ہزار روپے خرچ کر کے آسانی سے ہو سکتا ہے اسے لاکھوں روپے اجاڑ کر، قرض اٹھا کر برادری میں اپنی ناک اونچی کرنے کے نام پر مشکل ترین بنا دیا گیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ پر زرد رنگ کا نشان دیکھا تو پوچھا کہ یہ نشان کیسا؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری کا بچہ ہی ذبح کر کے کرنا پڑے۔ کتنی عجیب بات لگتی ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی شادی میں مدعو نہیں کیا۔ یعنی کہ کتنی عجیب بات ہے کہ صحابی رسول نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی شادی میں مدعو نہیں کیا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، سارا خاندان، سارے رشتہ دار، دوست احباب، ہمسائے، دور دراز کی جان پہچان والے ہزاروں لوگ مدعو کیے جاتے ہیں، اور پھر اگر کسی کو دعوت نہ دی جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے۔ اکثر ان سب کو بلایا جاتا ہے جن کی شادیوں پر خود جا کر نیوندرا ڈالا گیا تھا، اب وہ رقم بمائے سود وصول کرنے کا وقت ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا دین ہے، کدھر کے مسلمان ہیں ہم؟ کیا ہماری شادیاں مختصر مہمانوں کے ساتھ صرف چند قریبی گھروں والوں کو شامل کر کے نہیں ہو سکتی، جن پر زیادہ خرچہ بھی نہیں آئے گا اور نہ ہی قرض اٹھانا پڑے گا؟ بلکہ آپ دیکھیے نیوندرا جو سود سمیت وصول کیا جاتا ہے یہ سرے سے غلط رسم ہے۔ شریعت محمدیہ کے اندر کوئی بھی مکتبہ فکر، وہ امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہوں، وہ امام مالک کے پیروکار ہوں، وہ امام شافعی کے پیروکار ہوں، وہ امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہوں، وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، اس بات پر سب متفق ہیں کہ یہ نیوندرا جو ایک غلط رسم ہمارے ہاں جڑ پکڑ چکی ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور جو نہیں دیتا اس کے ساتھ جو بے عزتی کا رویہ اپنایا جاتا ہے، اس کو جس طریقے سے کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، جس طریقے سے اس کی زندگی کو وہاں پہ اجیرن کیا جاتا ہے، اس کے لیے بھی میں عرض کروں گا کہ علامہ الحفیظ۔ اور پھر جو ڈالتے ہیں، جتنا پہلے ڈالا تھا اس کے ساتھ رقم کا ایڈ کرنا،
یار اللہ کے بندو دیکھو تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے نکاح کو آسان فرمایا ہے اور ہم نکاح کو کتنا مشکل ترین بناتے جا رہے ہیں. لیکن نہیں، ہمارے میڈیا نے ذہن سازی ہی ایسی کر دی ہے. روزانہ صبح دیکھیے کسی نہ کسی چینل کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا چینل جہاں پہ کبھی جناب والا وہاں پہ شادی شو ہو رہے ہیں، کبھی وہاں پہ دلہن کے جناب جوڑے بنانے پہننے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، کبھی وہاں پر جناب ایسی الٹی سیدھی رسمیں دکھائی جا رہی ہیں. سوپ سیریل بھی اتنی لمبی نہیں چلتی کہ جتنا لمبا وہاں پہ وہ شادی کی وہ رسمیں دکھائی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں. ایک ایسے غریب ملک کے اندر جہاں پر 80% سے زیادہ عوام غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، وہاں پر ایسی ہلڑ بازیاں، ایسی شو بازیاں، ایسے ڈرامہ بازیاں ٹی وی کے اوپر دکھانا کہ مسلمان بچیوں کا نکاحوں کے لیے تیار ہونا ہی مشکل ہو جائے کہ اگر یہ رسمیں نہ ادا کی گئی تو شاید شادی نہیں ہو پائے گی. تو میری بہنوں ذرا غور کریں، ہمارے میڈیا نے کیسی ذہن سازی کر دی ہے کہ بچے بچیاں خود بھی سادگی والی شادی کو پسند ہی نہیں کر رہے. خود ان کی فرمائشیں ہوتی ہیں کہ بارات میں اتنے لوگ ہونے چاہیے، ولیمے پر اتنے، فلاں ڈیزائنر کا ڈریس چاہیے، فلاں پارلر سے میک اپ ہونا چاہیے. چند سال پہلے دلہا کا میک اپ کا کوئی تصور ہی موجود نہیں تھا، لیکن اب دلہا کے لیے الگ پارلر ہے جہاں موصوف 6 گھنٹے لگا کر آتے ہیں، اور کچھ نہیں تو اب تو باقاعدہ میک اپ کرنے والا ساتھ جانا شروع ہو گیا. بارات کا کوئی تصور اسلام میں نہیں تھا. یہ عربی لغت کا لفظ ہے، یہ صریحاً ہندو معاشرے کی پیداوار ہے جسے ہم بخوشی اپنائے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ بہت دیندار گھرانے بھی اس کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی رسم رہ نہ جائے، کہیں ہماری بچے یا بچی کے دل کے ارمان ادھورے نہ رہ جائیں. اور اللہ کے بندو ذرا سوچو تو صحیح، ہم اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات کو ردی کی ٹوکری میں ڈال رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اور ہماری بچی جو ہے وہ پیار محبت اور عزت کی زندگی گزاریں گے. اور اللہ کے بندو جب تم نے اللہ کے احکامات کو ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا تو ان بچوں کی زندگی کا کیا حال ہوگا؟ ان بچوں کی زندگیوں پر کیا اثرات آئیں گے؟ آنے والے وقت کے اندر وہ اپنے بچوں کی کیا پرورش کریں گے؟ جب آپ نے اس خوشی کے موقع کے اوپر سب سے بڑی چیز کی قربانی دی. آپ غور کریں ہم اپنی زندگی کے اندر کیا کرتے ہیں. جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے سب سے پہلے کس چیز کو قربان کرتے ہیں؟ اللہ کی نماز کو قربان کرتے ہیں. شادی بیاہ کے موقعوں کے اوپر کتنی نمازیں قضا ہوتی ہیں. آپ اس سے ہٹ کے ذرا آگے آ کے دیکھیے، کیا وہاں پر مخلوط محفلوں کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا. تقریباً گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ انہی شادیوں کے انہی فنکشن سے بنتے ہیں. یہیں سے ایسی باتیں پروان چڑھتی ہیں کہ آئندہ آنے والے رشتے بنی بنائی باتیں ٹوٹ جاتی ہیں. لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں میک اپ والی روحیں. نتیجہ کیا آتا ہے کہ وہ جہاں پر ان کے رشتے طے پا چکے ہوتے ہیں وہاں سے انکار کر دیے جاتے ہیں. بعد میں بوڑھے والدین سفید داڑیوں کے ساتھ معذرت کرتے پھرتے ہیں، اور جن کے رشتے ہو جاتے ہیں یہ ہلڑ بازی اور یہ ڈرامہ اور یہ سارا کچھ. میں ایک بہن کا واقعہ سناتا ہوں. ابھی چند دن پہلے اس نے مجھ سے یہ واقعہ شیئر کیا کہ اس کو انڈیا کا یہ واقعہ ہے کہ اس بہن کو صرف اس لیے طلاق دی جا رہی ہے کہ اس کے خاوند نے اچانک شادی کے موقع پر بارات کے ساتھ وہ اپنے کچھ زائد دوستوں کو لے آیا، اور یہ بچی والے اتنے زیادہ مہمانوں کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے. انہوں نے اپنی اوقات سے بڑھ کر شادی کے لیے ولیمے کا اہتمام کیا ہوا تھا، لیکن وہ لڑکا اپنے ساتھ زائد دوستوں کو لے آیا. اب ان ٹائم ان دوستوں کے لیے ان کے پاس انتظام نہیں تھا تو کچھ پریشانی ہوئی. اس لڑکے نے اس بات کا اتنا بڑا واویلا کھڑا کیا کہ پہلی رات کی دلہن کے ساتھ جھگڑا کرتے ہوئے اس کو پہلی ہی رات میں اس بات پہ طلاق دے دی کہ تیری فیملی میرے دوستوں کا خیال نہیں رکھ سکی، تو آنے والی زندگی کے اندر میرا کیا خیال رکھے گی. یار اللہ کے بندو سوچو تو صحیح ہم کس طرف جا رہے ہیں. اس میڈیا نے ہمارے ساتھ کر کیا دیا. جب ہم اللہ کے احکامات کو ردی کی ٹوکری میں ڈال رہے ہیں تو ہماری زندگیاں کیسے سنبھلیں گی؟ بس بچوں کی ہر خوشی کے لیے ہر جائز اور ناجائز کو کرتے چلے جاؤ گے کیا؟ یار کم از کم سوچو تو صحیح، تصور میں بٹھاؤ تو صحیح. کل آنے والے وقت کے اندر اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے. کتنی ایسی بچیاں آپ کی ان ہلڑ بازیوں کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے نکاح نہیں ہو پا رہے، جن کے جہیز کا انتظام نہیں ہو پا رہا، جن کے لیے پریشانیاں کریٹ ہو رہی ہیں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.
اللہ حافظ.